آج انشاءاللہ العزیز سورۃ النساء کی ابتدا سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوگا، اور آج کی سوا پارے کی تلاوت کے ساتھ ہمارے 5 پارے انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ سورۃ النساء ترتیب تلاوت کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 96 ہے۔ اس سورہ نساء کو سورۃ النساء کبریٰ کہا جاتا ہے، اور 28ویں پارے کی سورۃ الطلاق کو سورہ نساء قصرہ کہا جاتا ہے، چونکہ یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورتوں کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ سورہ نساء طویل ہے تو اس کو بڑی سورۃ النساء کہا گیا، اور سورۃ الطلاق جو ہے وہ چھوٹی ہے تو اسے چھوٹی سورۃ النساء قرار دیا گیا۔ اس صورت میں چونکہ ایسے احکام کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، تو اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ نساء کہا گیا۔ نساء عربی میں عورتوں کے لیے لفظ مستعمل ہے۔ جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے یتامہ اور فقراء، یتیموں اور فقیروں کے اموال کے حوالے سے کچھ احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر یتامہ کے لیے یہاں احکام بیان کیے گئے، جس میں پہلا حکم یہ ذکر کیا کہ تمہیں جب کسی یتیم کے مال کا امین بنایا جائے، اور پھر وہ یتیم بچہ یا بچی اس عمر کو پہنچ جائیں کہ اپنے مال کو سنبھال سکتے ہوں، تو اب تم ان یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کر دو۔ دوسرا فرمایا کہ اس مال میں سے اپنا حصہ نکالنے یا اس مال کو ہتھیانے، یا پھر یتیموں کے صاف مال میں ردی مال کو مکس کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہیں اگر اللہ رب العزت نے امین بنایا ہے تو اس کی بارگاہ میں امانت داری کے ساتھ ہی اپنے تعلق کو قائم رکھو۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی نازل کیا گیا، چونکہ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو وراثت یا پھر بچیوں کا کسی مال کا مالک ہونے کا تصور تھا ہی نہیں۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے دونوں کو، یعنی بچوں اور بچیوں دونوں قسم کے یتیموں کا یہاں ذکر فرمایا کہ دونوں طرح کے اعتبارات سے تمہیں مال کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے احکام نکاح کے ذکر کیے گئے۔ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی، مگر اس میں شرط لگائی کہ تمہیں 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت اس وقت ہے کہ جب تم چاروں کے درمیان انصاف اور عدل کر سکو، وگرنہ اگر شوہر کو یہ خوف ہو کہ وہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک ہی پر اکتفا کرے۔ یہاں میں رک کر خاص طور پر اپنی بہنوں اور خواتین اسلام کے لیے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے حقوق کی حفاظت خواتین کی دین اسلام نے کی ہے، کسی اور مذہب اور دین نے نہیں کی۔ عرب کے ہاں یہ اقوال بڑے مشہور تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسے اپنا مال کیوں دیں کہ جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہے، نہ تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جا سکتی ہے، اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی۔ ہم ایسی جنس کو یعنی عورت کو اپنے مال کا وارث کیوں بنائیں؟ اس پر ذرا غور اور فکر کیجئے کہ دین اسلام کے احکامات پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے مرد ورثاء کے لیے وراثت کا حق رکھا ہے، ویسے ہی خواتین کے لیے بھی وراثت کا حق رکھا ہے۔ ایک زمانہ تو اس عورت پر وہ بھی گزرا ہے کہ اس عورت کو جنس انسان سے تعبیر کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ انسان تو نہیں ہے، لیکن انسان کی آسائش کے لیے اور اس کے آرام کے لیے انسان کی مثل کوئی مخلوق ہے،
لیکن دین اسلام اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لائے گئے احکام نے مرد کے برابر عورت کو جہاں جہاں حقوق قائم کرنے تھے ان حقوق کو قائم کیا گیا۔ یہیں پر یہ نکاح کے حوالے سے بھی اگر ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو یہ بات ذرا نظر میں رہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کی تعداد مقرر نہیں تھی، 100 نکاح کیے جاتے تھے۔ نہ صرف 100 نکاح کیے جاتے تھے، پھر ان عورتوں کو معلق کر دیا جاتا تھا، یعنی نہ ان کے حقوق ادا ہوتے تھے اور نہ ہی انہیں آزاد کیا جاتا تھا۔ عرب میں ایک محاورہ مشہور تھا، زندہ شوہر والی بیوہ، کہ ایسی عورت کہ جس کا زندہ شوہر ہے لیکن وہ بیوہ ہے۔ تو اس سے مراد وہ خواتین ہوا کرتی تھیں کہ مرد نے اس سے نکاح تو کیا لیکن طلاق بھی نہیں دی اور اس کے حق بھی ادا نہیں کیے، نہ وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے نہ ہی اس کو اس مرد سے حق حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر ان کی تعداد 1 2 یا 3 یا 4 نہیں ہوا کرتی تھی، ان کی تعداد سینکڑوں میں اور بیسیوں میں ان عورتوں کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ تو آج کی عورت اگر اس بات پر غور اور فکر کرے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے ذریعے سے 4 کی پابندی اسی وجہ سے لگا دی کہ ہر چیز اپنی حد میں رہے اور اس حد سے کوئی بھی اپنے آپ کو باہر نہ سمجھے اور ان حدود کی پاسداری کرے۔ پھر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنے گھر کی خواتین اور بچیوں کو اگر وراثت دیتا ہے اور مال کو اگر بھائی بہنوں میں تقسیم کرتا ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق تھا، تمہارا فرض تھا جو تم نے ان کو دیا ہے۔ احسان جتلانے کی بھی اجازت نہیں، جیسے تم اپنے لواحقین کے مال کے حقدار ہو، اپنے والدین کے مال کے حقدار ہو، مورث کے مال کے حقدار ہو، اسی طرح سے تمہاری گھر کی خواتین بھی اس مال کی اسی طرح سے حقدار ہیں۔ وصیت کے احکام اس کے بعد ذکر کیے گئے ہیں اور اس کی ترتیب بیان کی گئی۔ پہلی ترتیب یہ ذکر کی گئی کہ کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جو مال بچا ہے جو وارثوں میں تقسیم ہونا ہے، تو فرمائے تقسیم سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ دنیا سے جانے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی قرض ہے تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ دیکھا جائے گا کہ دنیا سے جانے والے نے کوئی وصیت بھی کی ہے، تو فرمایا کہ مال کو تقسیم کرنے سے پہلے وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی حد قائم کر دی، ایسا نہیں ہے کہ ورثاء کو محروم کر دیا جائے کہ ان کو جو حق ملنا تھا دنیا سے جانے والا ورثاء کو اس حق سے محروم کر دے۔ ہاں، دنیا سے جانے والے تجھے وصیت کا حق دیا ہے لیکن ایک حد کے ساتھ، یعنی 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی کر کے بھی چلا جائے، جیسے ہی دنیا سے جائے گا تو وہ 1/3 کا حکم خود بخود لاگو اور اپلائی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کے مال پر وصیت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، باقی مال کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں موجود ہے۔ چوتھا پارہ جب ختم ہوگا تو اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ کبھی وہ نکاح قرابت کی بنیاد پر حرام ہوتا ہے، کبھی نسب کی بنیاد پر حرام ہوتا ہے، کبھی سسرالی رشتے جس کو ہم حرمت مصاہرت کہتے ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ نکاح حرام ہوتا ہے، اور کبھی رضاعت کی بنیاد پر یعنی دودھ شریک ہونے کی بنیاد پر وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں وہ رشتے گنوائے گئے کہ جن کے ساتھ مطلقاً نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ نمبر 1 فرمایا تمہاری ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ دوسرا، بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا۔ تیسرا فرمایا کہ بہن کے ساتھ، چوتھا پھوپھی کے ساتھ، پانچواں خالہ کے ساتھ، چھٹا بھتیجی کے ساتھ، ساتواں بھانجی کے ساتھ، آٹھواں رضائی والدہ کے ساتھ، نواں رضائی بہن کے ساتھ، 10واں ساس کے ساتھ، 11واں سوتیلی بیٹی کے ساتھ، اور 12واں بہو کے ساتھ۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ہر حال میں مطلقاً حرام قرار دیے گئے۔
کچھ رشتے ایسے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ رشتہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے ماں کا رشتہ ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ کچھ رشتے ہیں جو مصاہرت کی بنیاد پر اس کے ساتھ حرام ہوئے۔ ایک عورت ہے، ایک معمول کی عورت خاتون ہے، نکاح آپ کے ساتھ جائز ہے، لیکن آپ نے اس عورت کی بیٹی کے ساتھ جب نکاح کر لیا تو وہ عورت جب آپ کی ساس ہوئی تو پہلے تو اس کے ساتھ حرام نکاح نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی وجہ سے اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام قرار دے دی۔ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز تھا، لیکن آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیا، اب وہ آپ کی بہو کہلائی، تو جو ہی وہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں عورت آئی تو اب قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ ساری تفصیل اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ اور پھر ایک اور رشتہ ذکر کیا گیا کہ بیوی کی بہن، اس کو مقید کر کے پابندی لگائی گئی کہ جب ایک خاتون تمہارے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بہن تمہارے نکاح میں اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جس وقت تک وہ پہلی خاتون تمہارے نکاح میں ہے۔ یا تو تم اسے طلاق دے دو اور اس کی بہن سے نکاح کرو، یا پھر تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کے بعد تم اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ تو یہ ساری تفصیل آج کی تلاوت میں۔ 5ویں پارے کا جب آغاز ہوتا ہے تو ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرما دی کہ جن سے تمہارے نکاح حرام ہیں ان کا ہم نے ذکر کر دیا، اس کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اس طرح حلال ہیں کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو۔ یہاں مال خرچ کرنے سے مراد حق مہر ہے، یعنی مہر کی ادائیگی کے ساتھ تم ان سے نکاح کر لو اور اپنے نسب کو آگے بڑھانے کا انتظام اور اہتمام کرو۔ چونکہ سورۃ النساء ہے تو خانگی مسائل اور گھر کے اندرونی معاملات اور احوال کو بھی اس سورہ مبارکہ نے ایڈریس کیا ہے۔ گھر کا نظام کیسے چلے گا، تو پہلی ہدایت تو آج کی تلاوت میں یہ دی گئی کہ جو گھر کی حاکمیت ہے، جو گھر کی قوامیت ہے، فرمایا کہ وہ حاکمیت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے، اور یہ بھی اس وجہ سے کہ جس جماعت اور جس گھر کا سربراہ نہیں ہوتا تو اس گھر میں انتشار اور افتراق رہتا ہے۔ تو اب یا تو عورت نے حاکم بننا ہے یا مرد نے، تو اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نے قوامون الرجال قوامون علی النساء کہ مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ دستور، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ دنیا میں کسی نے نہیں بنایا، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے گھر میں عورت پر حاکم فرمایا۔ پھر دوسری ہدایت ذکر کی گئی، اور وہ ہدایت اس اعتبار سے ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کہیں برتن بھی پڑے ہوں تو آپس میں کھڑکتے ہیں، تو میاں بیوی نے اپنی زندگی ساتھ گزارنی ہے، مزاج کی تبدیلی بھی ہے، کسی کا مزاج ترش ہے، کسی کا نرم ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کے مزاج میں کوتاہی ہے، تو فرمایا کہ ان مزاج کی عدم موافقت کی وجہ سے گھر میں نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس نوک جھوک کو ریزالو کرنے کا بھی اسلوب اور طریقہ ذکر کیا ہے۔ پہلا فرمایا کہ اس کو سمجھایا جائے، چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ شارحین نے یہاں ذکر فرمایا کہ اس سے تعبیر یہ ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کے مقابلے میں عقل کے اعتبار سے کم بنایا ہے، تو اس کو جیسے 18 سال کی عمر میں نصیحت کی ضرورت ہے، عورت اگر 80 سال کی بھی ہو جائے تو بنی چونکہ ٹیڑھی پسلی سے ہے تو اس کو تب بھی نصیحت کی حاجت اور ضرورت ہے۔ تو اگر اس مزاج کو سامنے رکھ لیا جائے کہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو سمجھانا ہے، تو پھر گھر کے تقریباً آدھے سے زائد مسائل خود ہی حل ہو جائیں۔ جہاں مقابلہ بازی ہوگی تو وہاں پر مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر دوسری نصیحت کی گئی کہ واعظ، نصیحت، سمجھانا، بجھانا، پیار کی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو یہاں فرمایا کہ اس سے اس کا بستر الگ کر دیا جائے
اور اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، یعنی یہ سرزنش کا ایک انداز ہے کہ بستر کو اس عورت سے جدا کر دیا جائے۔ پھر بھی اگر معاملہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا، حل نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے تنبیہ اور سرزنش کی اجازت دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جا کر یہاں فرمایا کہ خاندان کے بڑے افراد مخل ہوں، ان کے درمیان فیصلے کے لیے انوالو ہوں، اور ان کے درمیان کوئی بہتر فیصلہ کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں، اور اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ جناب طلاق کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو جہاں دیگر اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں انوالو ہونا تھا، وہ شوہر کو سمجھانے سے پہلے خود سمجھانے پہنچے ہوتے۔ تو غیر ضروری میاں بیوی کی زندگی میں جو مداخلت ہے، وہ مداخلت بھی طلاق کے ریشو کو بڑھانے کا ایک بنیادی ذریعہ اور وجہ بن رہی ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ڈولی میں تجھے تیرے شوہر کے گھر بھیج رہے ہیں، اب تو واپس تبھی آئے گی کہ جب تیرا جنازہ ہو۔ تو عورت اور خاتون کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ میری وہی بات مانی جائے گی جہاں میں حق پر ہوں، میری ہر بات کو میرے ماں باپ تسلیم اور قبول نہیں کریں گے۔ اور آج بھی وہی گھر ہمیں زیادہ آباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بیٹی اپنے مزاج یا اپنی مزاج کی بے صبری کی وجہ سے کوئی شکوہ لے کر اگر ماں باپ کے گھر چلی بھی جاتی ہے، تو ماں باپ اگرچہ ماں باپ ہیں، شفقت پدری بھی جوش مارتی ہے، ماں کی ممتا بھی تڑپتی ہے، لیکن چونکہ وہ زیرک اور دانا لوگ ہوتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ بیٹا ہم نے تمہیں اس کے حوالے کر دیا، یہ معاملات تم خود باہمی آپس میں بیٹھ کر سارٹ آؤٹ کرو۔ جب پیچھے سے یوں سمجھیے کہ ریڈ فلیگ یا گرین فلیگ دکھا دیا جاتا ہے کہ یہاں سنوائی نہیں ہے، تمہاری زندگی ہے، تم نے حل کرنا ہے، مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہم اس پر مزید کلام کریں۔ اجتماعی زندگی اور خاندانی نظام کے حوالے سے بات ذکر کی گئی کہ تمہارا خاندان کا نظام 3 چیزوں پر چل سکتا ہے۔ نمبر 1 باہمی خیر خواہی، نمبر 2 امانت، اور نمبر 3 عدل۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے تم اپنے خاندانی زندگی اور خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم کر سکتے ہو۔ بیوی مرد کی امین ہے اور مرد جو ہے وہ بیوی کا امین ہے۔ پیچھے ہم نے تلاوت گزری 2 دن پہلے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ یہ اسی امانت کی جانب اشارہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی عزت اور عفت کی پاسداری کا انتظام اور اہتمام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دین نے مساوات کا جو درس دیا، اور اس مساوات میں جس عدل کو دین مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے قائم فرمایا، اس کی مثال بھی ہمیں نہیں ملتی۔ ایک مثال ذرا دیکھیے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب فتح مکہ ہوا تو ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، اور خاندانی طور پر ان کے پاس چلی آ رہی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر ان سے وہ چابی لے لی گئی۔ جب چابی لے لی گئی تو ہر صاحب ایمان نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ چابی مجھے دے دی جائے۔ کریم لجپال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت سب سے بڑا حکیم، اور رب حکیم نے سب سے زیادہ حکمت جس ذات کو عطا فرمائی ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر صحابی یہ خواہش کر رہا ہے کہ یہ چابی مجھے مل جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ نے وہ چابی دوبارہ انہیں دے دی اور فرمایا کہ یہ تمہارے خاندان میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی۔ آپ کے اس عمل اور اس عدل کی بنیاد پر عثمان بن طلحہ بھی ایمان لے کر آ گئے، آپ کا پورا خاندان بھی صاحب ایمان ہو گیا۔ تو یہ مزاج بھی ہمیں اپنی طبیعتوں میں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بالکل اشارتاً ذکر کر دیتا ہوں، قیامت کے دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے گواہ ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن کی کیفیت تو دیکھو کہ ہم جب سب کو لے کر آئیں گے، اور جب سب کو لے کر آئیں گے تو وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محبوب ہم آپ کو تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے، تمام امتوں کے لیے تمہیں شہید بنائیں گے، شاہد بنائیں گے۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا، بڑے مزے سے تم آج دنیا میں گناہ کرتے رہو، گواہ وہ ہوتا ہے
کہ جو جرم کرتے ہوئے دیکھتا ہے. کل حضور کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے اور کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے گناہ کھلے ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم شرم سے مرنا بھی چاہیں گے تو موت نہیں آئے گی. ہم خواہش کریں گے کہ زمین کھلے اور زمین کے اندر دھنس جائیں، لیکن زمین ہمیں اپنے اندر قبول نہیں کرے گی. ایک لمحے کے لیے غور کریں، جس رسول نے بخشوانا ہے اس کے سامنے جب ندامت کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا. فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سلام کے جواب کے حوالے سے حکم ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کے سلام کا بہتر جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. پھر اس کے بعد حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور منافق کے حوالے سے یہ واقعہ بھی آج کی تلاوت میں ہے. ان آیات سے پہلے ہے کہ جب وہ یہودی جو ہے حضور کی خدمت میں اپنا مقدمہ لے کر گیا، حضور نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، وہ پھر فیصلہ کروانے عمر فاروق کے پاس آئے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کیا ہے. تو وہ مسلمان کے جو منافق حیثیت سے اس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اور یہودی کے حق میں حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا، تو اس موقع پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کا سر تن سے جدا کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. تو یہ آیات بھی آج کی تلاوت میں موجود ہیں. موت کے خوف کے حوالے سے یہودیوں کی ایک فطرت اور پھر مسلمانوں کو پیغام دیا گیا. یہودی موت سے بڑا ڈرتے ہیں، اور آج کا یہودی ہو یا 1000 سال پہلے کا یہودی ہو، وہ موت سے کل بھی ڈرتا تھا اور آج بھی ڈرتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ جہاد کے میدان میں جانے سے کتراتا تھا کہ میں میدان جہاد میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا. تو یہاں فرمایا کہ تم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ تمہیں موت آ جائے گی. تم دیکھتے نہیں لوگوں کو تو ہم گھروں میں بھی موت دے دیتے ہیں، وہ راہ چلتے ہوئے گرتے ہیں اور انہیں موت آ جاتی ہے. فرمایا موت کا آنا یقینی ہے، چاہے جہاد میں آئے یا گھر میں. تم موت کے ڈر سے گھر میں نہ بیٹھو، دین کی خاطر لڑتے ہوئے میدان جہاد میں جاؤ. اگر موت وہاں آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد قتل عمد کی یعنی جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے اس کی سزا ذکر کی گئی، اس کے احکام پورے ایک رکوع میں بیان کیے گئے. ہجرت کو جو مائگریشن ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، ہجرت کرنا ہے، اسے جہاد کی قسم قرار دیا گیا. یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص قدرت کے باوجود یعنی طاقت رکھنے کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا تو اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی وہ دارالکفر اس نے نہیں چھوڑا، وہیں رہا کہ میں یہیں ٹھیک ہوں، دارالاسلام کی جانب نہیں گیا اور اسے اسی حالت میں موت آ گئی تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور وہ مکہ میں تھے، حضور ہجرت فرما چکے ہیں، تو انہیں جب یہ آیات پہنچی کہ میں تو دارالکفر میں ہوں، کہیں مجھے یہ موت نہ آ جائے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ بستر سے خود اٹھ بھی نہ سکتے تھے. اپنے لواحقین کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈالو اور مجھے اس دارالکفر سے نکالو اور مجھے مدینہ کی جانب لے کر جاؤ. انہیں چارپائی پر اٹھایا گیا اور اٹھا کر جیسے ہی مکہ کی حدود سے باہر نکلے جان آفری کے سپرد کر دی. ان کا انتقال ہو گیا. اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آیت نمبر 100 نازل ہوئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ بھی جائے تو اس کا ثواب اللہ رب العزت ہی کے ذمہ ہے، گویا کہ اس نے کامل ہجرت کو کر لیا ہے. تو یہ آیات حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نازل ہوئی. انسان کی سرکشی کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کا سبب کیا ہے. سبب یہ ہے کہ وہ رحمان کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کو مقدم کرتا ہے، اسی وجہ سے انسان سرکش ہو جاتا ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ ان کی اتباع تمہارے لیے مشعل راہ ہے کہ میرے ابراہیم نے میری بات کیسے مانی ہے، تم بھی اسی طرح سے میری بات کو تسلیم کرو.
منافقین کو عذاب کی وعید دی گئی، اور اسی وعیدات کی آیات کے ساتھ 5ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ ایک سائڈ ہو کر رہو، یا تو تم دائیں کے رہو یا بائیں کے رہو۔ یہ مذبذب معاملہ درست اور ٹھیک نہیں ہے کہ تمہیں جہاں سے فائدہ ملے تم اس جانب لڑک جاؤ، کہ کبھی رحمان کو خوش کر لیا اور کبھی شیطان کو۔ فرمایا کہ یہ کچھ حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف یہی ہے کہ تم نے ایک رستہ لینا ہے، اور اس رستے کی مثال پچھلی آیات میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کر دی گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔